في كتاب مجيد وقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام ہمارے دیگر صلوات پڑھ لیجیے. تمام تر تعریفیں ہیں ذات پروردگار کے لیے، جلائے کے تعریف ہے، درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے، جلائے کے درود و سلام ہے. میری معزز سامعات، اللہ قرآن میں اور بالخصوص اللہ کی حدیث قدسی ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا، تم مجھ سے مانگو تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. اس نے دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کہا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مانگنے کا ڈھنگ الگ الگ سے ہوتا ہے، یعنی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس میں ہماری ہی غلطی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا. مثال کے طور پہ جس انسان سے یا جس ہستی سے یا جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے، انسان کو اس کی قابلیت کا علم ہونا چاہیے. جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے اس کی قابلیت کا علم ہونا چاہیے، انسان کو وہ کتنا قابل ہے، کیا وہ عطا کرے گا، کیا وہ دے گا، کیا وہ قادر ہے کہ دے. ساری چیزیں مد نظر رکھ کے پھر مانگو. اللہ نے کہا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، قبول کروں گا. تو مجھ سے مانگ کر دیکھو، میرے دربار میں آ کر دیکھو. مانگنے کا ڈھنگ الگ الگ سے ہے، مانگنے کا طریقہ الگ الگ سے ہے، یعنی ہر بندہ اپنے طریقے سے پروردگار کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، اپنے طریقے سے اللہ سے مانگ رہا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق مانگ رہا ہے. مثلا کسی کو کچا گھر ہے کسی کا تو وہ اپنے لیے گھر ہی مانگ رہا ہے، اس کی تصحیح مانگ رہا ہے، مطلب اس کی چادر ہی اتنی ہے جتنا وہ پاؤں پھیلائے ہے. کسی کو گاڑی کی ضرورت ہے، وہ گاڑی کے قابل ہے تو اپنے لیے گاڑی مانگے گا. کسی کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے وہ موٹر سائیکل مانگے گا. کسی کو سائیکل کی ضرورت ہے وہ سائیکل مانگے گا. یعنی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندہ مانگ رہا ہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق. جتنا ظرف ہے اتنا ہی مانگے گا کہ پروردگار مجھے اتنا دے دے، پروردگار مجھے اتنا دے دے. اب وہ جانتا ہے کس کو کتنا عطا کرنا ہے. ہم کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، مطلب وہ پروردگار جانتا ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اگر ہمیں ایک دوسرے کا پتہ چل جائے، ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے کہ اس کا کردار یا اس کا اعمال کیسا ہے تو ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، اس سے بھی ڈرے گی. صحیح ہے نا؟ کتنا رحیم ہے وہ پروردگار، جس نے ہمارے بالخصوص میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، جس نے ہمارے کئی گناہوں کو چھپا دیا ہے، ہماری بہت ساری اچھائیاں جو ہم میں نہیں ہیں وہ ظاہر کر دی. دنیا والوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کیا، اور اگر وہ رسوا کر دے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. یہاں مل کر بیٹھنا، یہاں آ کر بیٹھنا، یہاں سے کچھ لے کر جانا، سب سے بڑی بات یہ ہے. ہم کس کے دربار میں آئے ہیں، کیا خواہش لے کر آئے ہیں، گھر سے کیا سوچ کر آئے ہیں، کاسا کتنا ہے ہمارا، ظرف کیسا ہے ہمارا. جیسا ہمارا ظرف ہے اتنی ہی چیز اس میں آئے گی نا. آپ گلاس میں پورے جگ کا پانی نہیں ڈال سکتے، گلاس میں اتنا ہی پانی آئے گا جتنا گلاس کا ظرف ہے، باقی بچ جائے گا نا. اب آپ جو ہے جگ لے لیجئے، جگ کا تھوڑا ظرف بڑا ہے، آپ اس میں بالٹی کا پانی نہیں ڈال سکتی ہیں، بالٹی کا ظرف بڑا ہے. ایسے ہی آپ کسی گندے گلاس میں، نجس گلاس میں جب آپ پانی ڈالیں گی تو وہ گلاس جو نجس ہے وہ پانی کو بھی نجس کر دے گا. میری بات کو سمجھیے گا.
یہ محرم الحرام کے جو ایام جا رہے ہیں میں نے کسی اور طرف آپ کو لے کے آنا ہے، لیکن فقط یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہم کس کے دربار میں بیٹھے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اشرا گزر جائے اور رزق معرفت ہمیں نہ ملے. کچھ نہ کچھ تو ہمیں رزق معرفت عطا ہونا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے. ہمارا حق ہے، ہم آتے ہیں گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے نا. یہاں سے ہم کچھ لے کر جائیں تو بی بی عطا کرتی ہیں، بس ہمیں اپنے ظرف کے مطابق لینا ہے. ہم کیسے لے رہے ہیں بیوی سے یہ اب دیکھنا ہے، کتنا کتنا لے رہے ہیں. جیسے جیسے ہم ہاتھ پھیلائیں گے ویسے ویسے رزق معرفت ہمیں ملتا چلا جائے گا. جتنا جتنا کاسہ ہم آگے پھیلائیں گے. حدیث میں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. ہم نے جب پوچھا آئمہ سے تو آئمہ نے کہا دیکھو جب تم اللہ کے حضور چلے جاؤ اور اللہ سے مانگنے لگو تو سب سے پہلے اس کی بزرگی اور اس کی پڑھائی کو بیان کرو، اس کی قدرت کاملہ کا اقرار کرو، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ گناہگار کی آواز پسند نہیں کرتا ہے، یعنی کوئی گناہگار اپنی زبان سے پروردگار کا نام لے تو پسند نہیں کرتا ہے. دعا قبول نہ ہونے کے بھی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ جس کی دعا جلدی قبول کر لی جاتی ہے. ایک شخص ہے، دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے دعا مانگی، دونوں نے، ایک میں سے ایک کو جلدی مل گیا، ایک کو نہیں ملا. وہ بھی گڑ گڑا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے. آئمہ سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ جس کی آواز اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہے اللہ اسے سب سے پہلے عطا کرتا ہے، سب سے پہلے اسے دیتا ہے جس کی آواز اللہ کو اچھی نہیں لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں اسے جلدی دے تاکہ یہ دوبارہ میرے دربار میں نہ آئے. اور جس کی آواز اللہ کو پسند ہے اللہ چاہتا ہے بار بار یہ میرے دربار میں آئے، بار بار مجھے رحیم کہے، بار بار مجھے کریم کہے، بار بار مجھے اللہ کل شیء قدیر کہے، بار بار میرے آگے ہاتھ پھیلائے، بار بار مجھ سے مانگے تاکہ میں پروردگار اسے عطا کروں. اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، اے اللہ تو کتنا رحیم ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. بس دعا مانگی ہے اس پروردگار سے، اب قبول کرنا اس کا کام ہے. اب پہلے اپنے جو اللہ کی بڑھائی اور اس کی اچھائی کو بیان کرو، اس کی بزرگی کو بیان کرو، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اپنا مدعا پیش کرو، اپنی خواہش کو طلب کرو، آل محمد پہ درود بھیجو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے. یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. تو ایک شخص ہے جس نے بھی دعا مانگی ہے اللہ کے حضور. اچھا الگ الگ سے دعا مانگی جاتی ہے. ایک پڑھا لکھا شخص ہے تو وہ اپنے ہی مطابق دعا مانگے گا، ایک ان پڑھ ہے تو وہ کیا کہے گا، وہ اپنے علم کے مطابق مانگے گا نا، یعنی جو جیسے جیسے اللہ کو جانتا ہے ویسے ویسے اس سے مانگے گا. ایک ہے جو اللہ کو رحیم مانتا ہے تو وہ اللہ کو رحیم کہہ کے پکارے گا، ایک ہے جو اللہ کو غفور کہتا ہے تو وہ غفور کہہ کے پکارے گا. یعنی ہر بندہ جتنا جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنے اسی طریقے سے وہ اللہ سے مانگے گا. مجھے یہ عطا کر دے تو فلاں ہے، مجھے یہ عطا کر دے تو فلاں ہے. ایک نبی ہے جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں. جب اللہ نے کہا کہ یہ فرعون جو ہے یہ سرکش ہو گیا ہے، جائیے اور اعلان کیجیے وہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا. تو جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا کہ میرے بھائی کو میرا زور کمر بنا، مجھے کوئی مددگار عطا کر. میری طرف دیکھیے گا، مجھے کوئی زور کمر عطا کر، میری زبان میں لکنت ہے، فرعون سرکش ہو گیا ہے، مجھے مددگار عطا کر. اللہ نے مددگار عطا کیا، ہارون کی صورت میں زور کمر عطا ہو گیا، قوت بازو عطا ہو گیا. اب جناب موسیٰ گئے ہیں ہارون کو لے کے فرعون کے دربار میں. اچھا یہ دعا جو ہے اللہ جب دعا قبول کرتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، جس کی دعا نہیں قبول کرتا اس کی بھی وجہ ہے. یعنی حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ کا کوئی کام بھی، حکمت کے دائرے میں لے کے اللہ قبول بھی کرتا ہے اور نہیں قبول بھی کرتا. کچھ افراد دعا مانگتے رہے ہیں، ان میں سے ایک موسیٰ نبی ہے، اس کے بعد کچھ اور ہستیوں نے بھی دعا مانگی ہے. پروردگارا تو ہمیں ہمارا مددگار دے جو ہمارا قوت بازو ہو. یہاں موسیٰ دعا کر رہے ہیں ہارون کے لیے، میرے بھائی کو میرا قوت بازو بنا دے.
मेरे भाई को मेरा कुव्वत बाजू बना दे। अल्लाह ने कुव्वत बाजू बना दिया। वहाँ मूसा ने मांगा था, तवज्जो, मुझे आपको बेदार करना है। मूसा ने अल्लाह से दुआ मांगी है। मूसा अल्लाह से मांग रहे हैं कि मुझे भाई अता कर, मेरे भाई को मेरा कुव्वत बाजू बना दे, मेरा जोरे कमर बना दे, मेरे साथ चले। हम फिरौन के दरबार में जा रहे हैं, मेरे भाई को मेरे साथ भेज। एक और शख्स से उसने दुआ मांगी नहीं है, बिन मांगे अल्लाह उसे अता कर रहा है। इधर मूसा मांगते हैं तो अल्लाह अता करता है, उधर वो मांगते नहीं है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि फलां शख्स को मैंने तुम्हारा कुव्वत बाजू बना दिया है, फलां शख्स को मैंने तुम्हारा जोरे कमर बना दिया है। यानी भाई भाइयों के जोरे कमर होते हैं। खुदा सब भाइयों को सलामत रखे, एक दूसरे के जो भाई हैं वो सलामत रहें, जिस जिसके भी भाई हैं खुदा सब के भाइयों को सलामत रखे। किसी का एक है वो भी सलामत रहे, किसी के 5 है, किसी के 3 है, 2 है, जितने भी हैं खुदा सब के भाइयों को सलामती दे। यानी भाई कुव्वते बाजू होते हैं, भाई जोरे कमर होते हैं। मूसा अपने भाई के लिए दुआ कर रहे हैं। एक और 2 भाई हैं जो अल्लाह से मदद तलब नहीं कर रहे, ये कह नहीं रहे कि मेरे भाई को, लेकिन अल्लाह खुद ब खुद उनको कह रहा है कि फलां को मैंने तुम्हारा जोरे कमर बना दिया है, मैंने जोरे कमर तुम्हारा बना दिया है। अल्लाह जब अता करने पे आता है तो फिर हाथों को देखता है, हाथ किसके बुलंद हो रहे हैं, आगे मांगने वाला कौन है। वहां मूसा था, इधर मोहम्मद है। अच्छा, कुछ को मांगने पर अता किया जाता है, कुछ को बिन मांगे अता किया जाता है। हम में से कितनी ही हस्तियां, बल्कि तमाम जितनी भी खवातीन यहाँ बैठी हैं, कितनी चीज़ें हैं जो हमें बिन मांगे मिलती हैं और कितनी हम मांगती हैं फिर भी नहीं मिलती। कितनी है जो बिन मांगे अता होती हैं। अभी आप रात में जाएंगे ना और सो जाएंगे, सुबह आपने मांगा नहीं अल्लाह से कि सुबह मुझे उठाना, लेकिन वो उठा रहा है। थोड़ा सा बेदार हो जाए, सो गए हैं स्लोरी पे। अब जो है वो दुआ मांगी आपने कि मुझे उठा, नहीं कहा, उठा नहीं, अल्लाह ने खुद उठाया, जिंदगी अता की आपको। हमें शुक्र करना चाहिए जिंदगी पे। आपको सांसें अता हुई, वरना अल्लाह चाहता तो अपने पास रख लेता, लेकिन यहाँ अल्लाह ने हमारी जिंदगी हमें लौटा दी है। यानी बिन मांगे वो अता करता है। हमने नहीं कहा कि हमें दस्तरखान चाहिए, कभी कहा तब कहते हैं जब ना हो घर में, ऐसे नहीं कहते, हकीकत बात है ना, ऐसे कभी नहीं मांगा। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी महफिल में कोई ऐसा हो, मैं ऐसे किसी खातून को नहीं जानती, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं कि जो खा तो लेते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। किस सूरत में, किस लायक है, उसका शुक्र किया जाना चाहिए, उसके सामने सजदा रेज होना चाहिए, ये उसका शुक्र है। यानी उसी के दस्तरखान पे बैठ के उसी के सामने ना झुका जाए तो ना इंसाफी है। मूसा यहाँ अल्लाह से जोरे कमर मांग रहे हैं, कुव्वत बाजू मांग रहे हैं, उन्हें अता किया जा रहा है। इधर मोहम्मद को बिन मांगे दिया जा रहा है। कहा अली को मैंने तुम्हारा जोरे कमर बना दिया है, अली को मैंने तुम्हारा कुव्वत बाजू बना दिया है। उधर मांगने पे अता हुआ, इधर बिन मांगे अता हुआ। अब मूसा ने, अच्छा हर नबी ने दुआ मांगी है, हज़रत आदम से लेके ईसा तक, मुझे वजाहत नहीं करनी है, हर नबी दुआ मांगता रहा है, लेकिन मोहम्मद ने यहाँ अजब अंदाज से दुआ मांगी है। जब खैबर का मैदान था तो 39 दिन मरहब जो है वो आकर ये बात कहकर ललकारता रहा है, तुम में कोई मर्द नहीं है, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। माओ का नाम जब मर्द बाहर लेते हैं तो पहले सोचा जाता कि क्या माँ इस काबिल है कि उसका नाम लिया जाए, यानी माँ ऐसी होनी चाहिए कि उसका नाम लिया जाना चाहिए। तवज्जो चाहती हूँ, ज़बानों को मुअत्तर करना। 39 दिन मरहब ललकारता रहा और कहता रहा है, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मरहब की माँ जो है, इसने कहा था कि मेरे बच्चे हर किसी से लड़ना, हर बहादुर से लड़ना, हर पहलवान से लड़ना, लेकिन देखना जब तुम्हारे मुकाबले में हैदर आए तो उससे ना लड़ना। माँ अपने बच्चों को सिखाती है ना। वहाँ मूसा को हारून अता किया गया है,
ادھر محمد کو جو قوت بازو عطا کیا گیا ہے اس کی عظمت کو سمجھیے. 39 دن ماؤں کے بچے نہ اٹھے, کسی نے اٹھ کے نہیں کہا میری ماں نے میرا نام یہ رکھا ہے. عرب میں رواج تھا کہ ماؤں کا نام لے کے پکارا جاتا تھا. ماں اس قابل تو ہو کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا جائے کہ ہماری ماں ایسی ہے. تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. 39 دن مرحب اپنے ماں کا نام لے کے, اپنا نام لے کے للکارتا رہا ہے, کوئی نہیں آیا. 39ویں دن اللہ نے وحی کر دی محمد پہ, اب کہیے ناد علی. ابھی آپ نے پہلے پڑھا نا ناد علی, اب کہیے کہ ناد علی, اب بلائیے اسے جو میں نے تمہیں زور کمر دیا ہے, جو میں نے تجھے قوت بازو دیا ہے, بلائیے. 39 دن شاید لوگ یہی جانتے رہے, یہی سوچتے رہے, یہی پہچانتے رہے ہماری ماں کا نام لیا جانا چاہیے یا نہیں. لیکن ادھر 40واں دن ہوا تو آیا مرحب کے مقابلے میں وہ, جب مرحب نے آ کے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, تو اب وہ اٹھا جو رجل تھا, جو مرد تھا, اس نے آ کے للکارا اور کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بسم اللہ. مشکل پڑی جب بھی مجھے کہنا پڑا یا علی مدد, مشکل پڑی جب بھی مجھے کہنا پڑا یا علی مدد, ہر میدان میں پکارا یا علی مدد. جب خیبر فتح نہ ہو سکا 39 دن تک, جب خیبر فتح نہ ہو سکا 39 دن تک, تب مصطفیٰ کو کہنا پڑا یا علی مدد. اب جو مرحب کے مقابلے میں آ رہا ہے اس نے آ کر رجس پڑا ہے, کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اچھا, مائیں جو ہے وہ صفت دے کر بھی کبھی کبھی نام رکھتی ہیں. مطلب کسی بچے کی صفت اچھی لگ گئی, کسی کا پڑھنا اچھا لگ گیا, کسی کا اٹھنا بیٹھنا اچھا لگ گیا, کوئی بچہ خوبصورت ہے تو صفت دے کر نام رکھ دیا گیا. علی مولا جب 13 رجب کو رسول خدا آئے, علی مولا کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے باہر آئے. توجہ چاہتی ہوں, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مولا نے ہاتھوں پہ مولا کو اٹھایا, نبی نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا, باہر آئے تو جناب ابو طالب سے وہاں کے سرداروں نے کہا کہ ہماری یہاں رواج ہے کہ جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جو ایک پتھر ہے اس کے اوپر بچے کو رکھ دیتے ہیں, اور وہ بچہ جو ہے بہت مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہے, بس جلدی کے ساتھ مجھے گزرنا ہے. جناب ابو طالب سے کہا آپ بھی اسی رواج کے عین مطابق اس پتھر پہ بچہ رکھ دیجئے, اور اگر حلالی ہوگا تو اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو ایک اژدہا نکل کر آتا ہے اور وہ بچے کو نقصان پہنچاتا ہے, سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کیسی ہے. سب نہیں سمجھے ہیں, تھوڑا سا جا کر بیٹھیے. یعنی وہ اژدہا آتا ہے اور بچے کو نقصان پہنچاتا ہے, یعنی اژدہا کے اوپر سانچے رکھا ہے انہوں نے, اور سانچے پر وہ بچے کے حلالی اور حرامی ہونے کی پہچان